کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا بہت زیادہ سلام قبول کریں. ان دنوں میں ہم بابا آدم اور اماں ہوا کی زندگی پر غور کر رہے ہیں. جب وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات پر غور کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ سے باغ عدن میں جا سکیں گے؟ تو کلام مقدس ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے کہ پیدائش 3 باب اس کی 24ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا، انہوں نے گناہ کر لیا، نافرمانی کر لی، خدا کا حکم توڑ لیا، تو خدا چونکہ عادل اور منصف ہے، اس نے ان کو باغ عدن میں سے نکال دیا اور پھر وہاں پر فرشتگان اور شعلہ زن تلوار وہاں پر خدا نے لگا دی تاکہ وہ دوبارہ سے واپس نہ آنے پائے. اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، چونکہ وہ گھر جہاں پر وہ رہتے تھے، باغ عدن کا مطلب ہی خوشی کا، اطمینان کا اور سکون کا گھر ہے، جسے ہم عرف عام میں جنت بھی کہتے ہیں، جہاں خدا کی حضوری تھی. اب جب وہ وہاں سے نکال دیے گئے ہیں تو وہاں پر وہ چونکہ خدا کے ساتھ آزادانہ ملاقات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو اب کس طرح سے وہ خدا کے ساتھ بات کر سکیں گے، خدا کی حضوری میں جا سکیں گے، مدد مانگ سکیں گے؟ تو اس کے لیے بھی وہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. اس حالت میں بھی خدا ان کی مدد کرتا ہے، چونکہ خدا ان سے محبت کرتا تھا، اور چونکہ خدا پاک ہے اور بابا آدم اور اماں ہوا کی زندگی کے اندر گناہ کی وجہ سے بگاڑ آ چکا تھا، ان کی فطرت گناہ آلودہ ہو چکی تھی، تو وہ اس طرح سے جیسے وہ پہلے اس کے پاس جاتے تھے ویسے نہیں جا سکتے تھے. تو خدا نے یہاں پر ایک تصور دیا. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے 9 باب، عبرانیوں کی کتاب 9 باب کی 22ویں آیت میں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے خود اس بات کا بابا آدم اور اماں ہوا کو تصور دیا کہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس کی معافی خون کے ساتھ ہونی تھی، اور خدا نے چمڑے کے کرتے ان کو پہنائے، کیونکہ وہ گناہ کرنے کے باعث ننگے ہو چکے تھے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے. تو خدا نے ان کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، ان کے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے خدا نے کسی جانور کا خون بہایا اور اس کے کرتے جو تھے وہ بابا آدم اور اماں ہوا کو پہنائے. اور یہ ایک تصور، ایک طریقہ کار خدا نے بتا دیا کہ آپ اس طرح سے جب آئندہ بھی آپ نے آنا ہے میرے پاس ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، عبادت پرستش کرنے کے لیے، تو آپ اس طریقے سے آ سکتے ہیں. اور پھر ہم آگے جب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے، قائن اور حابل، وہ بھی قربانی لے کر خدا کے حضور جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے ماں باپ سے یہ طریقہ کار سیکھا تھا، وہ ان کو دیکھتے رہے، اور پھر جب وہ خود اس عمر میں آئے کہ وہ اپنی جو ذاتی قربانی ہے وہ چڑھا سکیں، تو وہ اس طرح سے قربانی لے کر آئے. پھر سلسلہ کچھ اور آگے بڑھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا اس تصور کو، اس طریقہ کار کو کہ خون کے ساتھ معافی ہی ہو سکتی ہے، خدا اس کو شرعی قانون کے طور پر اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دیتا ہے. احبار کی کتاب اس کے پہلے چند ابواب میں ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں تو آپ ضرور ان ابواب کو پڑھیے. وہاں پر خدا قربانیوں کے ساتھ اپنے حضور آنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار بتاتے ہیں، اور اسی طریقہ کار سے انسان خدا کے حضور آ سکتا تھا. اور یہ بہت ہی ایک محدود اور عارضی طریقہ کار تھا جو مکمل طور پر انسان کو گناہ کی معافی نہیں دلا سکتا تھا. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک مستقل اور ایک وسیع منصوبہ جو ہے وہ کام کرے، اور انسان اپنی خدا کے ساتھ رفاقت میں، اپنے خاندان کی برکات کے لیے، اپنی شخصی زندگی کی برکات کے لیے خدا کی رفاقت میں
پھر سے بحال ہو اور اپنے اس مقام پر جہاں سے وہ گرا ہے، جہاں سے وہ نیچے آ گیا ہے، وہاں پر دوبارہ سے جا سکے۔ یہ انسان کی ضرورت تھی اور خدا کی بھی یہ چاہت تھی، اولین چاہت ہے کہ انسان اپنے مقام پر واپس آئے۔ تو اس کے لیے خدا نے کیا کیا، اس کو جاننے کے لیے ہم اگلی قسط میں، اگلی ایپیسوڈ میں اس بات کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو چینل پر آتے ہیں، اسے سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ آج بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح سے چینل پر جڑے رہیے اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنی اور اپنے خاندان کی برکات کے لیے اس چینل پر شیئر کیے جانے والے کلام کو سنتے رہیے۔